اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے جناب ہمدرد صاحب کا کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب 33 کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل البیت، ہمارا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تم سے رجس کو دور کر دیں اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دیں۔ کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں، ایک حدیث مجھے دکھا دیں کہ جس میں اس آیت کی تفسیر کے اندر امہات المومنین یہ کہتی ہوں کہ اس آیت سے مراد ہم ہیں۔ کہتے ہیں اس آیت کے مطابق جو اہل البیت کہا گیا ہے، کوئی ایک حدیث بتا دی جائے کہ جس میں اہل البیت سے مراد بیویاں ہوں۔ یہ ان کا سوال ہے۔ حدیث بھی سنیے، قرآن کی آیت بھی سنیے، یقیناً اس پر اتنے حوالے ہیں کہ گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں اسی آیت کو 2-3 طریقے سے آپ کے سامنے حل کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھیے، بات جو چل رہی ہے وہ ہے ہی نبی کی بیویوں سے شروع ہوئی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کروں گا، کوئی تفسیر نہیں، صرف ترجمہ سنیے۔ قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے۔ موضوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ۔ تمام مؤنث سے سیکھ، پہلے قل لازواجک، بیویاں، پھر بیویوں کے متعلق احکامات دیے۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو، آخرت کا گھر چاہیے، تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں۔ کوئی علادہ ہونا چاہتی ہے، تمہیں علادہ کر دیا جائے گا۔ پھر جا کر رب تعالیٰ آگے بھی ان کو یہی سمجھا رہے ہیں، تم عام عورتیں نہیں ہو، بڑی پرہیزگار عورتیں ہو، تم عام لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ رب کہتے ہیں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر رب صاف لفظوں میں کہتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جیسی عام عورتیں۔ کیوں؟ تم نبی کی بیویاں ہو، امام الانبیاء کی بیویاں ہو۔ ساری باتیں کرنے کے بعد رب کہتے ہیں وقرن فی بیوتکن، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہرو، اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح اب پردے کے احکامات ہو چکے ہیں، آپ نے اظہار نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا۔ واقمن الصلاۃ، نبی کی بیویوں نماز قائم کرو۔ اقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ واطعن اللہ، اللہ کی اطاعت کرو نبی کی بیویوں۔ ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بتا رہے ہیں، ساتھ کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو انہوں نے پڑھا۔ میں نے پوری آیت ہے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس آیت کو سنیے۔ یہ تھا کہ بات ہی نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، بات یہ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے آیت کا آخری ایسا پڑھا۔ میں نے پوری آیت، پورا موضوع آپ کے سامنے پڑھا۔ اب رب کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ اللہ ارادہ کرتا ہے۔ میں اس طرف نہیں آؤں گا کہ موصوف نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، ماقبل جیسے سنایا ہے، خلاصہ سنایا ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک وہ اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں وہ پاک کر دے۔ یہ قرآن پاک ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 32 سے 33 ہے، 32 سے 33 آیت نمبر ہے۔ اب سوال یہ تھا، میں نے تو یہ قرآن کا موضوع پیش کیا، موصوف کا یہ سوال تھا کہ کوئی حدیث سنائیے۔
تو پہلے ایک اور آیت سن لیجئے کہ اہل البیت سے مراد بیویاں ہیں، پھر اسی آیت کے مطابق حدیث سناتا ہوں۔ حدیثیں تو بہت ہیں لیکن حدیث بھی ایک سنا دیتا ہوں، حدیثیں بہت ہیں، جتنی بولیں گے میں سناؤں گا۔ ایک آیت سنیے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے متعلق ہے، جب ان کو بشارت دی گئی انہوں نے اپنی بڑی عمر کی بنیاد پر تعجب کیا کہ اولاد کیسے ہوگی، تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ قرآن پاک ہے، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کے احکامات، اللہ کے فیصلے میں تعجب کر رہے ہیں آپ؟ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اے پیغمبر کی گھر والی، اے پیغمبر کے گھر والی، تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت سارہ کو قرآن اہل البیت کہہ رہا ہے، یہ بیویوں کو کہا، لیکن اسی آیت کی جو قید ہے وہ بھی سنیے۔ یہ تو قرآن کی دو دلیلیں ہیں کہ بات ہی بیویوں کی چل رہی ہے، عام عورتوں کی بھی نہیں، صرف بیویوں کی یہ بات چل رہی ہے۔ حدیث سناؤں، یہ آیت جب نازل ہوئی، یہی آیت انما یرید اللہ، کہ رب تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آیت نازل ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک گھر میں ہوئی۔ آیت نازل ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو بلایا، حضرت حسن، حضرت حسین، جو آپ کی اولادیں تھیں اس وقت ان کو بلایا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس میں داخل ہوں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، آپ ہی تو اصلاً اہل بیت میں داخل ہو، گویا بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں داخل ہیں، پھر ان کے ضمن میں بیٹے، بیٹیاں، داماد، یہ تمام داخل ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اہل بیت میں وہ بیویاں شامل ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا۔ اسی آیت کی تفسیر اہل سنت کی ہو یا دیگر کتابیں ہوں، تمام کو اٹھا کر کے دیکھیے، بغوی نے روایت کیا ہے، سیاہ ستہ میں یہ روایت ہے، دیگر کتب میں روایت موجود ہے کہ یہ آیت تو نازل ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ پھر آپ نے واضح صراحت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ فرمایا آپ ہی تو اس میں شامل ہو، یعنی بیویاں ہی تو اس میں شامل ہیں، اولاد تو ضمناً شامل ہوتی ہے۔ تو پیچھے آیت کا جو بھی ما قبل ہے اس میں بھی حسن و حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جتنے بھی ہیں، کیا رب انہیں کہہ رہے ہیں گھروں میں ٹھہرو، باہر نہیں نکلنا، پردہ کرو، اور مؤنث کے صیغے رب ان کے لیے لا رہے ہیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، یہ اس کے پیچھے اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، یا مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یا ضمیر یضاعف لها العذاب لها، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح آگے رب تعالیٰ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، آیت نمبر 31 میں بھی یہی ہے، ماقبل میں بھی یہی ہے، آیت نمبر 32 میں بھی شروع ہی مؤنث کے صیغے سے، اے نبی کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح نہ پھرو جیسا کہ عورتیں پہلے جہالت کے زمانے میں پھرتی تھی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، مؤنث کا صیغہ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ، زکوٰۃ دیتے رہو نہیں، نماز قائم کرتے رہو نہیں، یہ وہی آیت پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دیتی رہو، نماز پڑھتی رہو، اطاعت، وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرتی رہو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما یرید اللہ، بے شک اس اللہ نے ارادہ کیا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ وہ آپ سے گندگی کو دور کر دے۔ یہ تو بات ہی بیویوں کی ہو رہی ہے، تو ایک انہوں نے دلیل مانگی تھی، میں نے مختصراً یہ پوری آیات کا خلاصہ، انہوں نے آدھی آیت پڑھی تھی امدرد صاحب نے، میں نے پوری آیت پڑھ کر سنائی، آیت ہی بیویوں کے بارے میں ہے،
میں نے یہ بتایا نازل کہاں پہ ہوئی، میں نے یہ بتایا نازل ہونے پر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ میں بیوی بھی شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا تو ہی تو شامل ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بنات، مکمل اہل بیت، مکمل اصحاب سب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق پیمان نبوی کے مطابق چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔